دوست، پیارے بھائی بہن، پیارے درشک، آج میں آپ کے لیے سورہ فاتحہ کا عمل، چلہ اور اس کے فائدے کے بارے میں علم لے کر آیا ہوں۔ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ سے کیا کیا فائدے آپ لے سکتے ہیں اور کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ اس کے پہلے کہ میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاؤں، میں اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شاید آپ کے لیے یہ میری پہلی ویڈیو ہو، اسی لیے، اور جو میرے بارے میں جانتے ہیں سو تو جانتے ہی ہیں۔ مجھے لوگ عامل بابا کہتے ہیں۔ میں انڈیا کے بہار اسٹیٹ کے مظفر پور ضلع سے ہوں، اور میں فی الحال مظفر پور ضلع میں ہی رہتا ہوں۔ میں 2001 سے اس لائن میں ہوں، قریب 22-23 سال ہو گیا ہے۔ میں نے 120 سے زیادہ چلے اور عملیات کیے ہیں، اور 150 سے زیادہ روحانی موکل میرے پاس ہیں جو اللہ کے حکم سے میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کی سردار ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ کا 7 نام ہے، اور یہ پورے قرآن کے شروع میں ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کی دعا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ یہ دعا لگ بھگ تمام نبیوں کو ملی تھی، لیکن اتنی مختصر اور اتنے جامع، یعنی کہ اتنا ڈیٹیل میں کسی اور نبی کو نہیں ملا تھا۔ سورہ فاتحہ، اب اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ 4 رکعت کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو چاروں میں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن آخر میں عام طور پہ فرض میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سورہ ہے جو نماز میں پڑھے جانے والی سب سے کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بنا نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے معنی پر، اگر آپ اس کے معنی پر اگر غور کریں تو آپ کو اس کے جو راز ہیں، اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، وہ انکشاف ہو سکتے ہیں، مگر اس میں گہرائی سے غور فکر کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہوگا۔ صرف عربی متن اوپر سے رٹ کے پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، حق ادا کر دیا، لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ حق ادا تو چھوڑ دیجئے، آپ جو محنت کرتے ہیں وہ محنت کا پورا پھل آپ کو نہیں مل پاتا ہے۔ پورا پھل لینا ہے تو سب سے پہلے ایک کام کیجئے کہ سورہ فاتحہ کو معنی کے سمیت یاد کیجئے۔ عربی کا جو لائن ہے اس کے نیچے اردو کی لائن ہے، ہر جگہ دیے ہوئی ہے، قرآن شریف میں ہے۔ آپ اس کا معنی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کسی عالم سے پوچھ کر بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا اصلی مطلب کیا ہوا، اور پھر اس کو یاد کر لیجئے۔ اور جب بھی نماز میں پڑھیے تو اوپر سے عربی زبان سے اور دل میں اس کا معنی آنا چاہیے۔ جیسے جب آپ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، زبان سے آپ نے پڑھا، دل میں یہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔
یہ دل میں ہوا۔ الرحمن الرحیم، زبان سے پڑھا، دل میں پڑھا، دل میں کہ سب سے بڑا رحم والا اور سب سے بڑا مہربان ہے۔ اس طرح سے مالک یوم الدین، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ اسی کو روز جزا کا مالک بولتے ہیں۔ روز مانے دن، جزا مانے بدلہ، تو روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب بندہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد اب کیسی مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہنے کے لیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں ان لوگوں کا راستہ جس پہ تیرا غضب ہوا اور جس سے تو ناراض ہوا، ان کا راستہ نہیں۔ آمین، قبول فرما۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو معنی تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو لکھ کے یاد کر سکتے ہیں، یاد کر لیجئے، اور جب بھی نماز میں پڑھیے تو اسی انداز میں کہ عربی آپ کے زبان پر ہو اور دل میں اس کا اردو ہو۔ اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہے کہ آپ کی نماز کامل ہونے لگے گی، آپ کو ادھر ادھر کے خیال آنے بند ہو جائیں گے، اور یہ عام لوگ جو ایسے نہیں پڑھتے ہیں اس سے تو بڑا درجہ آپ کا اللہ کے نزدیک ہو جائے گا۔ پھر جب آپ ایسے پڑھنے لگیں گے تب آپ کے دل میں اللہ کا نور داخل ہونے کا سبب بن جائے گا، راستہ بن جائے گا جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تب۔ اور جب آپ ناسمجھی میں پڑھے جاتے ہیں، صرف زبان سے پڑھتے ہیں، تو آپ میں اور طوطا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی دوسروں کو دغا دیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ چھکری بازی کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ غیبت کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ چغل خوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ نماز وہ ایک اس کا کام ہو گیا، ڈیوٹی ہو گیا، باقی اس کی زندگی میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر فرق نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا محنت بیکار کے قریب ہو گیا۔ دیکھیے بیکار کے قریب میں اس لیے بولتا ہوں کہ بالکل بیکار نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کام، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے، ہے نا، ہر چیز کا پھل یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا۔ اگر فارملٹی کا بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو تھوڑی موڑی نیکی مل جائے گی جو قیامت کے دن کام آئے گا، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اگر برائی آپ کی بڑھ گئی ہے تو پھر وہ نیکی ہلکی ہو جائے گی، پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس لیے اگر نیکی کرتے ہیں تو اچھے سے کریں، ٹائم لگ ہی رہا ہے، سب کچھ لگ رہا ہے، تو نیکی کو نیکی کے طریقے سے کرے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرے، سمجھ کے کرے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، اس عبادت کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا مقام ہے، کیا کیا اچھے طریقے ہیں، وہ سب کو کرے۔ آپ نماز ایسے پڑھیں کہ جیسے کہ آپ رب کے پاس کھڑے ہوں، رب کو اپنی بات سنا رہے ہیں، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے آپ بہت عربی داں نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ جیسے میں نے بتایا آپ ویسے تو آپ رٹ ہی سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ
दरूद शरीफ के माने को रट जाइए, तहियात के माने को रट जाइए। जब तहियात पढ़िए तो दिल में उसका माने आना चाहिए, ठीक। और चंद सूरा के माने को भी रट जाइए। लंबी लंबी सूरा मत पढ़िए, छोटी सूरा पढ़िए। नमाज में आयतल कुर्सी पढ़िए, सूर्य हस्र की आखिरी आयत पढ़िए, कुल अल्लाहु अहद पढ़िए, इज़ाज़ु ज़ेलतिल अर्ज़ो पढ़िए, अलहाको मुत्तका सुरो पढ़िए। अगर ये 5 ही को अगर आप समझ के अगर पढ़ लेते हैं तो ये पूरे कुरान का निचोड़ है, दिल है ये। लेकिन इसको आप समझ के पढ़े तो अब मान के चलिए कि जो चीज़ हमने बताया उसमें से कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर कम पढ़ा लिखा है तो कोई बात नहीं है, कम पढ़ा लिखा है तो क्या हो गया, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा तो सब हो जाएगा। कोई आसपास में कोई मदरसा हो, कोई आलिम हो, उससे ताल्लुकात बनाइए और धीरे धीरे जो चीज़ नहीं जानते हैं उससे सीखिए, सीख सकते हैं। चाहत पैदा होनी चाहिए। तो ये तो हो गया सूरह फातिहा का ये तरीका कि अब आइए कि देखिए ये जो सूरह फातिहा है ये मेन हिदायत की दुआ है कि बंदा अल्लाह से जो मदद मांगता है वो ये है कि मैं हिदायत पे कायम रहूं दुनिया में। क्योंकि जब हिदायत पे आप कायम रहेंगे, सीधे रास्ते पे, तभी आप आखिरत की नेमत से फायदा उठा पाएंगे, यानी कि जन्नत में जा पाएंगे। और अगर नहीं रहे तो हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है वो पलीद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जहन्नम के हकदार हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये जो दुआ बंदे को सिखाया कि अगर तुमको कुछ मांगना है मुझसे तो हिदायत मांगो और ऐसे मांगो। और देखिए बात भी सही है कि आप अल्लाह ताला से दुनियावी कोई भी चीज अगर नहीं मांगे तब भी वो आपको मिल जाएगी। बहुत से जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, मानता ही नहीं है कि अल्लाह को, क्या वो दुनिया में खाता पीता नहीं है, क्या वो अमीर नहीं है, क्या वो कपड़े नहीं पहनता है, सब कुछ दुनियावी नेमत अल्लाह उसको देता है। तो अल्लाह से अगर दुनियावी कोई भी चीज नहीं भी मांगेंगे तो वो देगा, क्योंकि उसका वादा है, उसका तरीका है, उसका सिस्टम है। लेकिन आखिरत बिना मांगे नहीं मिलेगा, आखिरत कोशिश पर ही मिलेगी। तो आखिरत के लिए आपको पहले तो ईमान लाना है कि अल्लाह एक है, अल्लाह है, पूरे कायनात का मालिक है। फिर वही हमको जिंदगी देता है, वही मौत देगा, और फिर वो मरने के बाद फिर क़यामत के दिन हिसाब किताब के लिए हमें जिंदा करेगा, और फिर अपने आमाल के हिसाब से वो जन्नत और जहन्नम में दाखिल करेगा। फरिश्ते उसके सिपाही हैं, कुरान उसकी किताब है, और उसने मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। इस तरह से इन चीज़ों को मानने का नाम दिल से ईमान है, और मानी हुई चीज पे अमल करना ये मुकम्मल ईमान है। ये भी ईमान है, ये मुकम्मल ईमान है। तो इस तरह से तो चलिए अब सूरह फातिहा का हिदायत वाला हिस्सा तो मैंने बता दिया। अब मैं सूरह फातिहा का वो हिस्सा बता रहा हूं जो बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। ये क्या है? ये है कि सूरह फातिहा के जरिए आप अल्लाह ताला से कोई भी इल्म जो दुनिया में छुपी हुई है, जो आप जानना चाहते हैं, किसी भी तरह का गैब का इल्म, तो वो आपको मिल सकता है, आप जान सकते हैं। अल्लाह ताला से अगर आप जानना चाहते हैं, मदद मांगना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि सूरह फातिहा का जो अमल अभी बता रहे हैं उसको आप कर डालिए। इससे आपको गैब का इल्म जानने का एक जरिया मिल जाएगा। करना यह है कि सूरह फातिहा 100 दिन तक हर रोज 100 बार पढ़नी है। रात में एक जगह हो, एक टाइम हो, आपको पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हर बार करनी है, ठीक है? यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करनी है। 100 बार जब सूरह फातिहा पढ़ लें आप, उसके बाद आपको 500 बार पढ़नी है या अल्लाह हो, या अलीम हो, या हकीम हो, या समी हो, या बसीर।
یا اللہ یا علیم یا حکیم یا سمیع یا بصیر، اس کو 500 بار پڑھنے ہیں۔ جب اس کو آپ پڑھ لیجئے تو اب آپ کو جو چیز چاہیے اللہ سے، جیسے مان لیتے ہیں کوئی آپ کو دعا مانگنی ہے، یا کسی کا سامان کچھ چوری ہو گیا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، کسی بھی طرح کا خفیہ علم آپ کو غیب کا علم چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تب آپ کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں دعا کرنی ہے 100 بار۔ اب مان کے چلیے کہ آپ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کو کوئی خاص کام نہیں ہے تو آپ اس کا عمل کر لیجئے 100 دن تک۔ 100 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو جب پورا پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ سے عام دعا کیجئے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں خاص علم اپنا عطا فرمائیے، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں غیب کا علم عطا فرمائیے، ہمیں خاص علم عطا فرمائیے۔ یہ چیزوں کے لیے آپ دعا کر لیجئے، ٹھیک۔ ہمیں اپنا نور میں سے علم کا نور عطا فرمائیے۔ اس طرح سے آپ اس کو لکھ لیجئے گا جو میں نے کہا ہے، اور اسی کو روز ریپیٹ کیجئے گا دعا میں، جو پورے عمل کو کر لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ 100 دن تک کا کرنا ہے۔ جب آپ کا عمل مان کے چلیے کہ 27 دن کے پار جب گزرے گا تو اس کے بعد اب آپ کی روحانی چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، روحانی آنکھ پر ڈیپینڈ ہے، پلس آپ کی پاکیزگی پر بھی ڈیپینڈ ہے۔ پاکیزگی صرف کپڑے کی نہیں، روح کی پاکیزگی پر ڈیپینڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے ابھی تک اپنی عبادت سے کتنا خوش کیا ہے اس پر بھی ڈیپینڈ ہے۔ تو اس کے بعد لیکن بہرحال ہوگا کیا، یہ آپ کو پڑھنے کے دوران آنکھ بند کر، کبھی کبھی آپ آنکھ بند کر سکتے ہیں، آنکھ بند کریے، تھوڑا سا آنکھ بند کیجئے پھر آنکھ کھولیے، اس طرح سے کر کے تو آپ کو بند آنکھ میں یا کھلے آنکھ میں دونوں طرح سے آپ کو ایک روشنی دکھائی دے گی، نور۔ اب اکثر اس روشنی میں کوئی شکل نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی بندے کو اس کے الگ کوئی انسان کی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا، خاص طور سے اجلا کپڑا پہنے ہوئے، ٹھیک۔ نہیں تو زیادہ تر لوگوں کو روشنی ہی دکھائی دے گا۔ جب وہ روشنی آپ کو دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا عمل کامیاب ہو گیا، یا وہ انسان جو اجلا لباس میں آ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اگر سامنے میں بالکل پڑھنے کے دوران، تو سمجھیے کہ آپ کا عمل کامیاب ہو گیا۔ آپ سے وہ مخاطب نہیں ہوگا، کچھ کہے گا نہیں، صرف آپ کو دکھائی دے گا۔ اس طرح سے اگر کسی کو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز پڑھنے کے دوران نہ ہو کے جب وہ سونے کے لیے جائے گا تو خواب میں اس کو دکھائی دے گا، خواب میں بھی دکھائی دے گا، تب بھی مکمل ہو گیا۔ اب 100 دن کے بعد کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کی صلاحیت ہے کہ اس کو 100 بار پڑھنے کی تو بہت اچھا، آپ اس کو پڑھتے رہیے، نہیں تو آپ اس کو کم کر دیجئے، اس کو 40 بار کر دیجئے، سورہ فاتحہ کو 40 بار کر دیجئے، اور جو 500 جو اس کو پڑھ رہے تھے اس کو 100 بار کر دیجئے، یا اللہ یا علیم یا حکیم یا سمیع یا بصیر، اس کو آپ 100 بار کر دیجئے 100 دن کے بعد، ٹھیک۔ لیکن یہ کنٹینیو چلتا رہے گا، رات کا رات اتنا پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اب جب عمل میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ کو جب کبھی ضرورت پڑے گا کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے، تب اس دن آپ سورہ فاتحہ کو 100 بار پڑھیں گے، 500 بار یا اللہ یا علیم یا حکیم یا سمیع یا بصیر کو پڑھیں گے، اور پھر دعا کریں گے تو وہ چیز آپ کو آنکھ جیسے بیٹھ کے پڑھیں گے آنکھ بند کر کے، تو اسی وقت آپ کو سب کچھ آنکھ بندے میں دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر روحانی آنکھ آپ کی بہت موٹی ہے، بہت پرت چڑھی ہوئی ہے، نہیں کھلی ہے ابھی تک، تو گھبرائیے نہیں، آنکھ بند کر کے پڑھیں گے، جیسے آپ کو نیند ٹائپ کا لگے گا اور آپ کو چیز دکھائی دے گی۔ ایسا بھی نہیں ہوا تو جب آپ سو جائیں گے تو آپ کو خواب میں دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں روحانی آنکھیں سب کی اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ امیر میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی گھر میں، کسی کو کسی گھر میں، تو اس کا وارث ہو گیا۔ اسی طرح سے روحانی آنکھ کا معاملہ ہے
کہ روحانی آنکھیں بہت سارے لوگوں کی پیدائشی طور پہ کھلی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی بند ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی بیچ میں ہوتی ہے، تھوڑی سی پرت ہوتی ہے، تو وہ ہلکا کھانا کو کم کر دیتا ہے۔ اگر کھانا کم کر دیں، زیادہ نہیں کھانا کھائیں، تھوڑا سا کھانا کھائیں، خاص طور سے رات میں تو عمل کرنے والوں کو یہ 2 روٹی سے تو زیادہ کھانا ہی نہیں چاہیے۔ چاول تو رات میں کھانا ہی نہیں چاہیے، اور روٹی بھی کھائے تو 2 روٹی سے زیادہ نہیں، کم ہو لیکن زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ کا بدن ہلکا رہے گا تو آپ کی روح کی پرواز کی طاقت بڑھے گی۔ تو بہرحال یہ جو سورہ فاتحہ کا عمل ہے ویسا کر لیتے ہیں تو ایک تو آپ کو غیب کی خبر اس علم کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں، اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کسی بیمار کو ہے اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے نہیں ہے، تو وہ 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 بار اس پانی پہ پھونک مار دیجئے، اور اس کو صبح شام 1 گلاس پانی میں اس میں سے تھوڑا سا پانی ڈھال کے اس کو دیجئے پینے کے لیے، 7 دن تک اس کو پلائیے، تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے اوپر کچھ کیا ہے، کرشمہ ہے، جادو ٹونا ہے، تو وہ بھی اس مریض کو ظاہر ہو جائے گا، خواب میں دکھائی دے سکتا ہے کہ کس نے کیا ہے، کیا کیا ہے، تو اس کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو صحیح ڈاکٹر کا پتہ چل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے خبر مل جائے گی، اور وہ مریض جلدی سے ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اس طرح سے سورہ فاتحہ کا اگر کسی کو شدت کی بخار ہے اور نہیں جا رہا ہے بخار، تو سورہ فاتحہ کا تعویذ اگر اس کو آپ دے دیجئے، یا پانی 1 گلاس پانی پہ 100 بار پڑھ کے اس کو پلا دیجئے تو چلا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کا تعویذ بنانا ہے تو کچھ نہیں، آپ کو 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیے اور 5 لونگ لے لیجئے، اس کو پھونک دیجئے اچھا سے، پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ لیا، اور لونگ کو کر کے اچھا سے پھونک دیجئے 5 لونگ کو، اور اس لونگ کو پولیتھین میں لپیٹ کے کالا کپڑے میں سل کے اس کو دے دیجئے۔ جو بیمار ہے انسان، جو جلدی بیمار پڑتا ہے، اس کو اگر آپ دے دیجئے تو وہ بیمار ہونا بند ہو جائے گا اور وہ جلدی ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ سورہ فاتحہ کا یہ 2 طریقے سے فائدہ آپ آرام سے اٹھا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ وہ ذریعہ ہے، جس زمانے میں کوئی انسان کو کوئی استاد نہیں ملے گا، ہے نا، اس زمانے میں اگر یہ جو عمل میں نے بتایا ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو اسی کے ذریعے آپ کو اللہ تعالی رہنمائی کر دے گا آپ کو کسی استاد نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ عمل اگر آپ کر لیا تو اللہ ڈائریکٹ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور دنیا میں اگر کچھ آپ کے سیکھنے کے لیے ہے تو اس کو آپ کے پاس بھیج دے گا کسی طریقے سے۔ تو اس طرح سے یہ بہت بڑا گرو اور استاد ہے سورہ فاتحہ کا یہ عمل، جو روحانی لائن میں اور دنیاوی لائن میں بھی جس کے بارے میں آپ جانکاری چاہتے ہیں آپ کو اس کے ذریعے مل جائے گی۔ اب اتنا ساری چیزیں میں نے بتا دیتے آپ کو کہ اس میں کھانے پینے کا کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی جلالی نہیں، کوئی جمالی نہیں، اور کسی بھی چیز کا کوئی پرہیز نہیں ہے، جتنا میں نے بتایا اتنا کافی ہے۔ بس اتنا ہے کہ عمل کے دوران کھانا کم کھانا ہے، اور نہ تو اتنا کھا لیجئے کہ زیادہ نیند آنے لگے، اور نہ ہی اتنا کم کھائیے کہ بھوک کی شدت ہی ستانے لگے۔ کم سے کم کھائیے اور اپنا دل دماغ فریش رکھیے، صاف ستھرا رکھیے، اور سچ بولیے، سچوں کے ساتھ رہیے، اچھے لوگوں کی ویڈیو دیکھیے، اچھے لوگوں کی کتاب پڑھیے، اور اپنے کام سے کام رکھیے۔ تو بہرحال میں نے سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا عمل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور چونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر تو بہت لمبی ویڈیو بننی چاہیے تھی، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ عملیاتی لائن کا بہت بڑا استاد ہے۔ آپ سے بتا دیں کہ خواجہ غریب نواز جو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اجمیر شریف میں جن کا مزار ہے، وہ اور ان کے جو استاد تھے وہ سورہ فاتحہ کا ہی عمل کیے ہوئے تھے، اور سورہ فاتحہ کے عمل سے ہی وہ طرح طرح کا چمتکار دکھاتے تھے۔
تو دیکھیے چمتکار کی بات چلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کا جو عمل میں آپ کو بتایا ہوں، اگر آپ 2 سال تک کنٹینیو اگر آپ پڑھتے رہ گئے، یعنی 100 بار وہ سورہ فاتحہ اور 500 بار یہ جو بتایا ہوں اس کے بعد کی دعا، یا اللہ ہو، یا علیم ہو، یا حکیم ہو، یا سمیع ہو، یا بصیر ہو، اگر یہ آپ 2 سال تک پڑھتے رہ گئے، اب 2 سال تک کا مطلب ایک ہی جگہ پر تو نہیں پڑھا جا سکتا ہے، کم سے کم 100 دن، پہلا 100 دن 100 جگہ پہ کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں ہو تو کم سے کم 40 دن ایک جگہ پہ کر لیجئے، ٹھیک ہے، نہیں تو 100 دن کا تو ٹارگٹ لے کے چلنی ہے، اس کے بعد آپ جگہ بدل سکتے ہیں، جہاں رہیں وہیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر 2 سال تک اگر کنٹینیو اگر رکھتے ہیں تو آپ اسی سے آپ کو چمتکار وغیرہ سب کچھ ہونے لگے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگے گی، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گا۔ مان لیجئے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں مانگتے ہیں تو دعا میں آپ یہ چیز مانگیں گے عمل کے بعد کہ یا اللہ ہمیں ایسی صلاحیت دے کہ ہم لوگوں کے، انسانوں کے ہر مرض کو ٹھیک کر سکیں بنا کسی دوا کے، صرف تیرے حکم سے۔ یہ دعا آپ اگر مانگیں تو یہ ہو گیا کس کے لیے کہ آپ کے اندر میں دست شفا جس کو بولتے ہیں، تو جیسے یہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ لگا دیا جائے گا، وہ فرشتہ آپ کو دکھائی دے گا، اور وہ جیسے آپ کسی کے بدن پہ ہاتھ رکھیں گے یا کسی انگلی رکھیں گے، کوئی مرض ہے، یا منہ سے ہی وہ بولنے کے لیے صرف بولے گا، مریض آپ کے پاس رہے گا، بس اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی پھونکنا پڑے گا، کبھی نہیں بھی پھونکیے گا، خالی زبان سے بول دیجیے گا، ٹھیک ہو جائے گا، چاہے جیسا بھی بیماری ہو۔ لیکن اس کے لیے کم سے کم آپ کو 2 سال کا ٹارگٹ لے کے چلنا ہوگا، یہ سوچیے گا کہ بس عمل کر لیں 40 دن میں ہو جائے، 100 دن میں ہو جاتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں 100 دن میں جو ہوگا سو ہم نے بتا دیا ہے، تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو اچھا سورہ فاتحہ کا نیکی کتنا ملتا ہے، اب ایک حروف پہ 10 نیکی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا نیکی ملے گا، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ اس کے فائدہ کو گن نہیں سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ کتنا آپ کے دل دماغ میں اس کا وزن، اس کی اہمیت بیٹھتا ہے، جتنا وزن بیٹھے گا اتنا لمبے ٹائم تک آپ اس کی پڑھائی کر سکتے ہیں اور لذت لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اتنا یاد رکھیں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیے تو اتنا اسپیڈ مت پڑھیے کہ اس کا سننے میں کچھ اور لگے، معنی کچھ اور بدل جائے، بلکہ بس اتنا ہی اسپیڈ سے پڑھنا ہے کہ اس کا معنی مطلب اس کی جو آواز ہے وہ سب زیادہ نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ آپ کے کان میں اس کی آواز صاف صاف سنائی دے، اور جو بغل میں آپ کے بیٹھا ہوا انسان ہے وہ اگر سنے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اتنا فاسٹ نہیں پڑھنا ہے کہ کچھ کا کچھ سنائی دے، ٹھیک ہے، لذت لے کر پڑھنا ہے، مزہ لے کر پڑھنا ہے، اللہ کے کلام کو کلام کی طرح پڑھنا ہے، صرف تعداد پوری کرنے کے لیے پڑھتے نہیں جانا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ جو راز تھا یہ میں نے اپنے ابھی ایک شاگرد کو بتایا، ابھی کچھ دن پہلے، اس کو وہ روشنی جو میں نے بتایا اس کو دکھائی بھی دیا، میں نے چور کو پکڑنے کا جو طریقہ اس کو بتایا، اس میں بھی اس کو کامیابی ملی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی کریں تو آپ کو ملے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کرنے سے پہلے جو میں عمل سے بتا چکا ہوں اللہ تک پہنچنے کا، اور بھی بہت سارا عمل سب ہے، اس سب کو کر لیجئے، تب سورہ فاتحہ کا عمل کیجئے۔ کوئی بھی موکل والا عمل اور غیب کی چیز کو ظاہر کرنے والا عمل تبھی آپ کریں جب آپ کا قلب ذاکر ہو جائے، اللہ کا ذکر آپ کا ہر وقت قلب کرتا رہے، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، یہ والا جتنا عمل ہے وہ سب جب آپ کر لیں گے تب جا کے یہ سب عمل کریں گے موکل والا اور غیب کی چیز کو ظاہر کرنے والا، تب یہ سسٹم سے ہوگا اور ہوگا، نہیں کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ چاہیں گے موکل والا عمل کرنا بنا
قلب میں اللہ کا ذکر داخل کیے بنا اللہ کو راضی کیے تو ایک تو ٹائم بہت لے گا، جب وہ ٹائم میں جب پورا نہیں ہوگا تو آپ بے صبرے کی طرف اس کو چھوڑ دیں گے تو ایسے ہی وہ چھوٹ جائے گا، تو آپ نگیٹیو اور ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی کام اگر سسٹم سے کریں تو اس میں ترقی ہوگی، کامیابی ملے گی۔ غیر سسٹم سے کریں گے تو ناکامیابی ڈیفینٹ ہے۔ تو چلیے میرے دوست، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو آج کی بات میں یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں آپ کے لیے طرح طرح کی اچھی جانکاری اور علم آپ تک پہنچا سکوں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔